یہ چیز ذہن نشین رکھ لی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیات میں، اور آپ کو فوکس کروایا کہ سب سے پہلے اس کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اللہ ان کو دیکھتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی توجہ کو پہلے مرکوز کرنا چاہیے اپنے قلب اور باطن کے احوال کو سنوارنے پر۔ یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے دل میں امراض کیا ہیں، یعنی قلب سقیم، قلب مریض یا قلب علیل، دل کی علل کیا ہیں، مرضیں کیا ہیں، دل کے اندر کیا رذائل ہیں، دل کے اندر ہمارے کیا خبائث ہیں، کیا نجاستیں ہیں، کیا غلاظتیں ہیں، کیا برے اخلاق ہیں، ہمارا دل کس بری حالت میں مبتلا ہے اور اس کی مرض کی نوعیت کیا ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ جب تک وہ درست نہیں ہوگا ہمارے ظاہر میں کوئی خیر وجود نہیں پا سکتی، اور ہم اس کو ظاہر کرنا بھی چاہیں اور کر لیں تو وہ قبول نہیں پا سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اسے امام مسلم نے روایت کیا، رواہ مسلم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، یہ اور معنی میں ہے، وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جسم بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی دیکھتا ہے، قلب و روح بھی دیکھتا ہے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ظاہر کو، جسموں کو اور اپنی صورتوں کو نیک اعمال کے ذریعے مزین کر لو اوپر سے، جسے لوگ دیکھیں، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر پڑتی اور دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے باطن کی صورت کہ باطن اور دل صحت مند ہیں یا مریض ہیں، وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کو آپ نے اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے ذریعے شفا دی ہے یا مریض رکھا ہوا ہے، ان میں اچھی خصلتیں، اچھے اخلاق اور اچھی خوبیاں ہیں یا ان میں رذائل، نجاستیں اور برائیاں ہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ محل عمل ہے، یہاں سے عمل صادر ہوتا ہے، ہمارے عمل کی جگہ ہمارا جسم ہے، اعمال کی جگہ، اور دلوں کو دیکھتا ہے، کیوں کہ نیت کا محل ہمارا دل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، جب فتح مکہ ہو گیا، پہلے آپ کو معلوم ہے لوگ مکہ میں مشکلات میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آباد ہو گیا، اسلامی ریاست بن گیا، لوگ ہجرت کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، پہلے وقت میں حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، پھر واپس آئے، تو پھر بعد میں ہجرت مدینہ ہوئی تو کچھ لوگوں کو 2 ہجرتوں کا شرف نصیب ہوا۔ فتح مکہ ہو جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، مگر کیا؟ جہاد و نیت، سبحان اللہ، جہاد و نیت، 2 چیزیں باقی رہ گئیں، ایک نیک کام کے لیے جد و جہد کرنا، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، مظلوموں کی مدد کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی جہاد، ایک جہاد اور ایک نیت، کسی بھی نیک کام کے کرنے کے لیے صرف دل میں نیت کر لینا، بعد میں اس کام کے کرنے کی فرصت مل سکے یا نہ ملے، آپ کو کام کرنے کے لیے اسباب مہیا ہوں یا نہ ہوں، کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ بات کے حالات پر منحصر ہے، مگر اس نیک کام کے کرنے کی نیت کر لیں، جب دل میں نیت کر لی اس کا اجر ہے، اس کا اجر ہے، اور کتنا اجر ہے آپ اندازہ کریں، اس پر بڑا فوکس کریں، من میں توجہ کریں کہ اللہ پاک نے اس نیت کو جہاد کے برابر کھڑا کر دیا کہ 2 چیزیں رہ گئیں، ہجرت کا بدل دے دیا، کتنا بڑا اجر ہے ہجرت کا۔ قرآن مجید میں مہاجرین کے کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، مہاجرین کا کتنا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی وحی میں ان صحابہ کا کیا ہے، اور ان کا درجہ کتنا بلند کیا ہے، جو کہ وہ السابقون میں سے، الاولون میں سے تھے۔ مگر دیکھیے جب اس ہجرت کو بند کیا تو اس کے بدلے میں 2 چیزیں جاری رکھی امت میں، ہجرت کے عوض ایک جہاد، اور جہاد کا معنی وسیع ہے، اور ایک نیت۔ ہر نیک کام کے لیے آپ نیت کر لیں، مثلا آپ نیت کر لیں گے آج کہ اگلے سال بھی اعتکاف میں آنا ہے، اب نیت کرنے میں تو کچھ نہیں بگڑتا، بولیے، مگر نیت صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کریں کہ میں نے اگلے سال بھی اعتکاف پہ آنا ہے، بس نیت کر لیں۔ آپ کو اگلے سال نہ بھی آ سکیں تو اس نیت کرنے کا سال بھر
اجر ملتا رہے گا۔ نیت اٹ سیلف اتنا بڑا عمل ہے، جہاد کے برابر ہے، چونکہ نیت بنیاد ہے اس نیک عمل کی طرف دل کو راغب کرنے اور راغب رکھنے کا۔ اب اس کے ساتھ اب میں وہ واقعہ سناتا ہوں بطور مثال کے حدیث پاک میں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑا معرکہ تھا غزوہ تبوک، اور آخری معرکہ تھا بڑے معرکوں میں سے آخری۔ اس غزوہ تبوک میں بڑی مشکلات تھی، بڑے دن قیام ہوا۔ جب واپس لوٹے اور پہاڑیوں میں سے، وادیوں میں سے، دشوار گزار راستوں میں سے، مسافتیں عبور کرتے ہوئے، وادیاں عبور کرتے ہوئے، مشکل گزرگاہوں سے آ رہے تھے، طویل اقامت کے بعد وہاں قیام کر کے بارڈر پر، سیریا کے بارڈر پر، تو جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ حدیث پاک سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب ہم مدینہ پاک کے قریب پہنچ گئے، سارا سفر طے کر لیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے صحابہ کرام، ہزاروں کی تعداد میں، فرمایا سنو مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میرے صحابہ میں سے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ شریک سفر نہ تھے، اس غزوہ تبوک میں نہ تھے، نہ دور دراز کی مسافتیں انہوں نے تمہارے ساتھ قطع کی، نہ دشوار گزار وادیاں عبور کی، نہ سفر حضر کی مشکلات میں تمہارے ساتھ پھنسے، مگر تم نے جتنی مشکلات برداشت کی، جو وادی کراس کی، جو مسافت عبور کی، ہر جگہ الا کانوا معکم، وہ تمہارے ساتھ تھے، ہر مشکل میں جہاں سے گزرے، جو منزل عبور کی وہ تمہارے ساتھ تھے، اجر کے اعتبار سے تمہارے ساتھ کیسے تھے؟ اجر کے اعتبار سے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں آئے، وہ مدینہ میں رہے، جب مدینہ میں رہے تو ہمارے ساتھ شریک کیسے ہو گئے ہر چیز میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال وہم بالمدینۃ حبسہم العذر، وہ آنا چاہتے تھے، ان کی نیت تھی، خواہش تھی، مگر ان کو مجبوری نے، عذر نے باندھ رکھا تھا، وہ آ نہیں سکے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، سفر لمبا تھا، سواری کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور ہمارے پاس زائد سواریاں نہیں تھی کہ ان کو دے دیتے۔ یہ آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور ان کے آنسو گرے، روئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں، ہم غزوہ تبوک پہ آنا چاہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے پاس بھی ایکسٹرا نہیں تھی کہ انہیں مہیا کر دیتے، اور گرتے ہوئے آنسوؤں سے واپس پلٹے۔ یہ عذر تھا جس کی وجہ سے وہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے، ساتھ نہیں آ سکے۔ اب آگے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس کی اور وضاحت فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ ولیسوا معنا، آقا یہ کیسے ہو گیا کہ تمام دشوار گزار راستوں، منزلوں اور وادیوں میں ہمارے ساتھ رہے، یعنی ہمارے برابر اجر پاتے رہے، حالانکہ ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال حبسہم العذر فشارکوا بحسن النیہ، مجبوری نے ان کو روک رکھا تھا، مگر خوبصورت نیت تھی ان کی یہاں آنے کی، اس نیت نے ان کو آپ کے ساتھ شریک اجر کر دیا۔ یہ ہے قلب و باطن کی اہمیت۔ اگر دل سنور جائے تو دل ہر وقت طاعت کی نیت میں رہتا ہے، طاعت اور عبادت اور نیکی کی محبت میں رہتا ہے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے دل بیتاب رہتا ہے۔ آگے ظاہری اسباب مہیا ہوں یا نہ ہوں وہ عذر بن جائے گا۔ اگر اسباب مہیا نہیں ہوئے، بیمار ہو گیا، وقت پہ کر نہیں سکا، پیسے نہیں تھے، آ نہیں سکا، جگہ نہیں ملی، یہ نہیں کر سکا، مشن کا کام کرنا تھا، رکاوٹ آ گئی، نہیں، آپ نیت کر لیں کہ آپ میں سے ہر شخص اٹھ کے اس مشن کی دعوت کو پھیلائے گا، نیت کر لیں۔ ہر شخص آگے مثلا 10 لوگوں کو دعوت دے کر انہیں رفیق بنائے گا، 10 لوگوں کو خطاب اور کتاب پہنچائے گا، 10 لوگوں تک پیغام پہنچائے گا، 10 لوگوں تک اپنے اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کا فکر ان تک دے گا، 10 لوگوں تک فکر دے گا کہ حرام کی، معصیت کی، گناہ کی زندگی، غفلت کی زندگی چھوڑنی ہے، اللہ کی طاعت کی، اللہ کے رسول کی مطابعت کی، اللہ کی وفاداری کی، بندگی کی زندگی اپنانی ہے، شر کے کام کو چھوڑنا ہے، شر کو، ظلم کو، خیر کو، عدل کو، نیکی کو اپنانا ہے۔ یہ پیغام ہے۔ قرآن مجید سے رغبت
دلائے گا، حدیث پاک سے رغبت دلائے گا، یہ کتابیں پڑھا کرو، آقا علیہ السلام کے فرامین احادیث سے فیض نور لیا کرو۔ تو اس طرح یہ آپ نیت کر لیں، اس کو رفاقت کہتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کو اللہ کے نبیوں ولیوں کا اچھا رفیق بنانا ہے۔ اور ہر شخص یہ نیت کر لے 10 بندوں کو بنانا ہے، اور اس کو رفیق بنانے کے لیے یہ جو ساری ضرورتیں ہیں، اللہ کے دین کو سمجھانا، پہنچانا، اس کی رغبت کو بدلنا، ترجیح کو بدلنا، اس کی صحبت کو بدلنا، اس پر محنت کرنی ہے تاکہ اچھا مسلمان بن جائے اور اچھا انسان بن جائے۔ سب رفاقت کا مقصد یہ ہے۔ منہاج القرآن کوئی بزنس نہیں ہے کسی کا، اس کا یہی مقصد ہے، آقا علیہ السلام کی امت سنور جائے، اگلی نسلیں سنور جائیں، ہمارے گھر سنور جائیں، مستقبل سنور جائے، ہماری زندگیاں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکل جائیں، دین کا، ایمان کا، نسبت رسول اور نسبت ابدیت کا نور مل جائے، بیٹے اخلاق سنور جائیں۔ اچھا، یہ جو طریقے کا کام ہے اس کو شروع کر دیں۔ آپ نے 10 تک پہنچانے کی نیت کر لیں یا 100 کو رفیق بنانے کی نیت کر لیں، مگر نیت اس غرض سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اسے اللہ کا نیک بندہ بنانا ہے۔ یہ رفاقت ایک ذریعہ ہے، چینل ہے، یہ ایک ٹول ہے، طریقہ کار ہے۔ تو آپ 100 نہ بنا سکیں، 5 بنا لیں، 10 بنا لیں، 8 بنا لیں، جہاں تک پہنچیں۔ آپ نے جس کی نیت کی تھی اللہ پاک اس کا اجر جاری رکھے گا، اور جو کام استطاعت سے باہر ہوگا اس کو اللہ پاک اس عذر میں شامل فرما دے گا جیسے پہلے تھا۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں، مثلا آپ رات کو سوتے ہیں، نیت کر کے سوئیں کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ یہ قلب کا حال ہے۔ اس طرح قلب کو مرض سے نکالنا اور صحت یابی کی طرف لے جانا۔ نیت برکت دیتی ہے، حسن نیت، اچھی نیت، نیک نیت دل کو شفا یابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک میڈیسن ہے، یہ دوائی سجیسٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ رات کو جب بستر پہ جانے لگے نیت کر لے کہ آپ رات کو اٹھنا ہے تہجد کے لیے، اللہ کے حضور اللہ اللہ کرنی ہے۔ پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند ایسی غالب ہوئی آپ نہیں اٹھ سکے، تو اللہ پاک صبح جب آپ اٹھے تو تب بھی جو نیت کی تھی تہجد کے لیے اٹھنے کی اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور جو نیند ہے وہ سنیے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ جس نیت نے آپ کو اٹھنے سے روک دیا وہ صدقہ بن جائے گا، اللہ کا عطیہ ہو جائے گا آپ کو۔ اور تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت آپ کے نامہ اعمال میں خیر لکھی جائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء نے بیان کی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، حاکم۔ یعنی مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کنٹرول کریں، چونکہ نیت اللہ کے حضور عمل سے پہلے پہنچتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے سارے اعمال میں؟ بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا النیت الصادقہ، بہترین عمل یہی ہے سچی نیک نیت کرنا، نیک کام کی نیت کرنا۔ سو آج کی نشست میں آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیشہ نیت اچھی رکھیں گے۔ سلف صالحین بتایا کرتے تھے کئی مرتبہ ایسا ہے کہ عمل خود چھوٹا ہوتا ہے مگر نیت اس کو بڑا بنا دیتی ہے۔